بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ برادران اسلام، آج کل ہمارے پیارے ملک، پیارے وطن پاکستان میں سودی نظام کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے، اور سودی نظام جب سے ہمارا ملک بنا ہے اس میں یہی نظام چل رہا ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ یہ نظام ختم کیا جائے، اس کی جگہ اسلام کا مقدس نظام لایا جائے، لیکن نہ حکمرانوں کی خواہش تھی، نہ عدالتوں نے اس کا ساتھ دیا، اور سیاستدان جو تھے وہ چہرے بدل بدل کر آتے رہے، اور اسی نظام میں ان کی بظاہر بھلائی تھی، وہ اسی کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی شرعی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ اوپر اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کا، وہ بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، انہوں نے اس پلید نظام کو پھر تحفظ دے دیا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی، اس کے متبادل نظام بھی پیش کیے گئے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جتنے سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، ان کا فائدہ اسی خبیث نظام میں ہے، لہذا وہ کسی کی چلنے نہیں دیتے۔ اب بھی یہی ہوا، اس کے نتیجے میں
نیشنل بینک یعنی سیدھا کہیں حکومت اپیل میں پھر چلی گئی سپریم کورٹ میں کہ یہ سودی نظام جاری رہنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی پشت پناہ کون ہے؟ حکومت. حکومت سے مراد سیاستدان ہیں، حکمران ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ یہ یہودیت کا اٹھایا ہوا فتنہ، انسانیت کی تباہی اور بربادی کا یہ نظام جو غریب کو دباتا چلا جاتا ہے، ملکوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، افراد کو برباد کرتا ہے. چند لوگ، مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، باقی ملکوں کے ملک غرق ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انسانیت کی شہرگ یہودیوں کے پنجے میں ہے. انسانیت کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. اب جن کے پنجے میں ہماری شاہ رگ ہے وہ اس کو ہلنے ہی نہیں دیتے. نتیجتاً یہ ہے کہ جیسے ہم ہر ظلم سہتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اس طرح یہ ظلم بھی مسلسل ہو رہا ہے اور ہم سہتے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں آج جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہمیں سمجھ آئے، کم از کم سمجھ تو ہو، کنڈا تو کھڑکائیں، کم از کم جو ہماری طاقت ہے ہم اس برائی کے خلاف اتنی تو آواز، اپنی صدا بلند کریں، اپنا حصہ ملائیں، بالکل اسی پرندے کی طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جب نمرود اور نمرودی طاقتوں نے الاؤ جلایا تو اس کو بجھانے تو ایک بھی نہیں آیا، سب نے اپنے حصے کی لکڑیاں ڈالی، لیکن ایک چھوٹا سا معمولی سا پرندہ تھا، وہ چونچ میں قطرے پانی کے لاتا اور کہاں آگ، اس کی جہاں تک رسائی تھی وہیں سے وہ قطرہ پھینک دیتا. تو کسی نے کہا او پگلے کیوں خواہ مخواہ اپنی چھوٹی جان کو مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے، تیرے اس چونچ کے قطرے سے بھلا اتنا بڑا چکھا اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ مجھے پہلے ہی ہے کہ میرے اس شبنمی قطرے سے اس آگ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. میں ایک تو اپنی عادت پوری کر رہا ہوں کہ مجھے خیر کے کام کرنے کی عادت ہے، اور دوسرا یہ سچ ہے کہ منزل پہ نہ پہنچ سکے ہم، یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے. اس لیے میں تو اپنی عادت پوری کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ کل قیامت کا دن آئے گا، پوری نمرودی طاقت اور مخلوق ایک طرف ہوگی کہ یہ آگ لگانے والے، کہیں میرا نام بھی لکھا ہوگا، یہ ہیں بجھانے والے. تو ہم جو یہاں کبھی کبھی چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے چیخنے چلانے سے ان فرعونوں کے کانوں پہ جوں رونگنے والی نہیں ہے. یہ نمرود اسی طرح ہی اپنی سرکشی میں یہ جو تباہی اور بربادی کا نظام لے کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی پوری، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا باپ امریکہ بیٹھا ہے، جو اصل ان کا باپ ہے، جس کی یہ نسلی اولاد ہیں، ان کو جو لانے والا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہے. اس لیے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو اس نے لین اسی پہ چلنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی بھنگ پی کے سو جائیں،
ہم بھی حق کی صدا بلند نہ کریں. بچھو اپنا کام کر رہا ہے تو خضر کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. اس لیے آج ہم سود کے بارے میں کہ یہ ملعون نظام، یہ وہ نظام ہے جو ڈائریکٹ خدا سے جنگ ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کا قافیہ زندگی تنگ ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ ظلم سہ سہ کے ظالموں کے پنجے میں رہ کے ہم وہ مظلوم مسافر ہیں کہ جس ظالم کا ظلم سہتے ہیں اسی کے نعرے بھی، یعنی ہم وہ بھولے بھالے لوگ ہیں جو ظالم ہمارا قافیہ زندگی تنگ کر رہا ہے اسی کے نعرے. حضرت میر تقی میر کا شعر ہے کہ حضرت میر بھی کیا سادہ ہیں، حضرت میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جیدی وجہ تو بیمار ہوئے نے اسے ڈاکٹر کو پھیل جا پہنچے نے، اتے پیو تے تھلے پتر. حضرت میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے. یہ ہماری اور ظلم سہ کے ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ مرزا غالب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. روز جو مہنگائی دا کوڑا غریب دی کمزور پیٹ تے پوے، کوڑے کھا کھا کے ہن اے تگڑا ہو گیا. ہن کوڑے کھان دی عادت پہ گئی ہے. ہن اسی آدھیاں بس نفری ودھاؤ، کوڑے مارن والے ودھاؤ، باقی ساڈی فکر نہ کرو. روز ہی، اور وہ بھی درے روز بدل بدل کے. تو یہ ایک اور لعنت ہے جس کو دوام دینے کے لیے ہماری پاکستان کی حکومت، مسلمان حکومت، اسلامیہ جمہوریہ جس ملک کا نام ہے، اس کی حکومت جو پہلے دن سے اپنے بنیادی آئین میں اقرار کر کے آئی ہے کہ اس ملک میں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون یہ ہمارے بنیادی جو ہیں اس میں یہ شامل ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ اقرار یہ کر کے آئے ہیں کہ اس ملک میں قرآن کے خلاف کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا. چلنا تو کجا بن ہی نہیں سکتا. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ، اتنے بے شرم اور بے حیا ہیں کہ قانون روز بنائے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یاد رکھیں، حاکم صرف اللہ ہے، حاکمیت صرف اسی کی ہے. جب کوئی بندہ مسلمان یہ مان لیتا ہے کہ یہ بھی حاکم ہے، یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے. بنیادی شرک یہی ہے. اللہ کی حاکمیت یہ صرف نائب ہوتا ہے آدمی. جو حاکم مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. قانون نہیں بنا سکتا، قانون اس کا ہوگا، یہ نافذ کرے گا. حضرت علامہ اقبال نے کہا نا کہ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. حکمران صرف اللہ ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ شرک کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جسے حکمران کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں. اور اس شرک میں ملک کا بچہ بچہ مبتلا ہے. کسی مولوی نے کوئی آواز نہیں اٹھانی، شامل ہیں کھانے میں. کسی پیر نے آواز نہیں اٹھانی، سارے شامل ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی کیا ہیں؟ بتانے حاضری.
یہ آزر کے گھڑے ہوئے بت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے قابل قبول ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قانون کو مخلوق پر نافذ کرتے رہیں، حکم ادھر سے آئے گا، یہ نافذ کرتے رہیں گے، یہ اصل صورت۔ اس لیے اب ظاہر ہے کہ ایک داغ ہو تو سیلیں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے، یعنی اس قدر داغ ہیں، اتنے زخم ہیں کہ کس کس زخم پہ پنبہ رکھے، مرہم کس کس۔ اس ملک کے اندر 70 سال میں ان سیاستدانوں نے وہ تباہی کی ہے، ملک کی، قوم کی، آئین کی، نظام کی، تباہ اور برباد۔ اب آخری سانسوں پہ ہے یہ نظام، لیکن یہ ظالم باز یہ ظلم میں آگے نکل رہے ہیں ہر دن ابتر سے۔ ان الانسان لفی خسر کی تفسیر سامنے آ گئی ہے، ہر آنے والا دن خسارے میں، ہر آنے والا دن گھاٹے میں، ہر آنے والا دن ظلم کی چکی کے اندر، اور کوئی اپنا ظلم کی شکل بدل بدل کے ہر دن ایک نیا چہرہ آ رہا ہے۔ آج کل جو مصیبت انہوں نے باقی ظلم کے ساتھ یہ ظلم کہ انہوں نے سودی نظام کو مزید تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ میں جا اپیل کی ہے کہ یہی نظام چلتے رہنا۔ تو پہلے ہم قرآن مجید کی، یہ میرے سامنے اللہ کا پاک کلام ہے، اس سے ہم روشنی لیتے ہیں کہ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب اس یعنی عجب ہے کہ پورا رکوع تقریباً اسی ایک اتنی تباہی اور بربادی کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بولی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد فرمایا کہ اب شروع اس کا کیا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ سود کو جہاں حرام قرار دیا ہے، شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس آیت سے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک تعریف پہلے کر رہا ہے ان لوگوں کی جو مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، جن کے دل میں مخلوق کی ہمدردی ہے، جو دولت کماتے خود ہیں، لگاتے اللہ کی مخلوق پہ ہیں۔ پہلے اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا وہ خوش قسمت لوگ جو اپنے مال، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی، یعنی رات دن لگے رہتے ہیں کس کام میں؟ خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے اسے۔ آگے کا سرا وعلانیۃ، چھپ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، کھول کھول کے بھی، علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان خوش نصیبوں کا اجر ہے، ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس دن دنیا خوف میں ڈوبی ہوگی، یہ اللہ کی مخلوق کے ہمدرد، مخلوق کا دھیان رکھنے والے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یعنی یہ اللہ کے اولیاء میں شمار ہوں گے۔ اب غور کرنا ہے، بات سود کی کرنی ہے، شروع کہاں سے کی؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کی۔ یہاں سے بظاہر اس آیت کا اور سود کے نظام کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تعلق ہے۔
تعلق ہے، کیونکہ سود خور وہ تنگ دل ہوتا ہے، خرچ کرنے والا وسیع دل ہوتا ہے۔ خرچ کرن 10 روپے تسی دیں دے ہو نا 10ویں دن 8ویں دن کے 10ویں دن، ویسے کافی دنوں تو تہاڈی عادت بدلی ہوئی ہے کہ تھوڑا جا ویل مل دیے تے تسی مسجد واسطے آپ ہی دے جاندے ہو، ورنہ 10 روپے دیتے ہوئے بھی ادھر یہ جھولی والے جھولی اٹھاتے ہیں، ادھر آپ مراقبے میں چلے جاتے، یعنی ہم کس میں چلے جاتے ہیں؟ ایک گھروں ہی بندہ چلے تے 10 روپے جیب وچ رکھ کے چلے کہ میں اج اللہ دے گھر وچ کچھ دے کے ہی آنا ہے، تاکہ بندے دی عادت بھی بندے دی بنائیاں بندی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو ہیں، ایک ہے سود خور، ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے یہ اپنا مال دیتا ہے، سود خور اگلے کا مال لیتا ہے۔ خرچ کرنے والے کا دل کھلا ہوتا ہے اور سود خور کا دل تنگ ہوتا ہے، اور یہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کسی کو دکھ میں نہ دیکھ سکے تو دل نرم ہوتا ہے۔ سود خور کا دل سخت ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ سیلفش خود غرض نہیں ہوتا کہ بس میں ہی پلتا رہوں، یہ کہتا ہے نہیں، مساوات ہونی چاہیے، مواسات ہونی چاہیے، اچھی کسی کی رات ہونی چاہیے۔ دونوں کے ہے متضاد، عادتیں متضاد لیکن برابر برابر چل رہے ہیں۔ وہ دے کے خوش ہے، خرچ کرنے والا دے کے خوش ہے، یہ نامراد سود خور لے کے بھی خوش نہیں ہے، اور دینے والا جب دیتا ہے چین سکون کا سانس لیتا ہے، شکر ہے فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ بدبخت جو سود خور ہوتا ہے، آگے قرآن میں بھی آ رہا ہے، پاگلوں کی طرح دولت کے پیچھے ہوس ناک نظروں کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے اس بندے کی تعریف کی جو سود خور کے مقابل کھڑا ہے کہ اپنی کمائی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ، بغیر طمع کے، کبھی مسجد میں، کبھی مدرسے میں، کبھی یتیم، کبھی غریب، کبھی مسکین، کبھی بیوہ، کبھی ضرورت مند، اور کچھ تو وہ ہیں جو یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، مانگتے نہیں، کسی کا دامن پکڑ کے کھینچتے نہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں انفاق فی سبیل اللہ والے۔ اللہ نے پہلے ان کا نام لیا، اب فوراً آگے فرمایا الذین، پہلے کا الذین ینفقون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب آگے کہا الذین یأکلون الربا، فرمایا وہ بدبخت لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں۔ ان کی حالت بیان کی، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا یہ سود خوروں کی حالت ایسی ہوتی ہے، یہ جب بھی کھڑے ہوں گے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان کسی پر قبضہ کر لے اور اسے پاگل کر دے، ان پاگلوں کی طرح اٹھتے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ یہ نقشہ دنیا میں بھی ہے، یہی حال آخرت میں بھی۔ سود خور جتنا دولت کما لے، جتنی فیکٹریاں بنا لے، بے چینی، اور کبھی اگر تماشا دیکھنا ہو تو سٹاک ایکسچینج کے اندر
کبھی ٹی وی کھول کے سٹاک ایکسچینج کے اندر دیکھو، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ سود خوروں کی حالت ایک چھوٹی سی کیفیت سٹاک ایکسچینج کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دیکھا کرو، پتہ چلتا ہے کہ بے چینی کیا ہے، بے اطمینانی کسے کہتے ہیں۔ اور پاگلوں کی طرح جو قرآن نے کہا کہ جیسے شیطان کسی کو چھو لے اور وہ پاگل ہو جائے، اس طرح سود خور پاگل ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم یہاں بھی اور اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ نے مجھے بلندیوں پہ بلایا، میں 7ویں آسمان پہ آیا تو بجلی جس طرح کڑکتی اور گرجتی ہے ایسے بجلی کڑکی، بجلی گرجی۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، 7ویں آسمان پہ یہ کیا؟ میں نے غور جو کیا، میں نے ایک خاص قسم کی مخلوق دیکھی، گندے وحشت زدہ چہرے، پیٹ ان کے جیسے کوٹھے ہوتے ہیں، کیا کمرہ، جیسے بڑے بڑے کمرے اور کوٹھے ہوتے ہیں گنبد نما، ایسے کوٹھوں کی طرح پیٹ ہیں، اور ان کے پیٹ کے اندر انگارے ہیں دوزخ کے، اور اندر دوزخ کے سانپ پھر رہے ہیں، اور یہ اٹھ کے چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں چل کیسے سکتے ہیں جن کے پیٹ ہوں کوٹھوں کی طرح اور دوزخ کے انگارے بھرے ہوں، بیچ میں دوزخ کے سانپ چل رہے ہوں، ڈس رہے ہوں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ کون بدبخت ہیں جن کی یہ تمثیل ہے؟ جبریل نے کہا سرکار یہ وہ بیکار امتی ہیں تیرے جو سود کھائیں گے، اور یہ سزا سمجھنے والے کے لیے تو اتنی ہی۔ حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی۔ میں تو اس واسطے سنا رہا ہوں تاکہ تسی جاگ پاؤ۔ یہ شعر اس طرح ہوتے ہیں جیسے ہانڈی میں نمک ہوتا ہے۔ بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی، اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے۔ واہ شاہ جی واہ، بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی اساں۔ اور پیر وارث شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے شیرانوں خالی شعر ہی نہ سمجھی رکھی، فرماتے ہیں ایہے قرآن دے مانے نی، ایہے قرآن دے مانے نی، جڑے شیر میے وارث شاہ دے وے۔ وارث شاہ دے جڑے میاں وارث شاہ دے، میاں وارث شاہ دے جڑے شیر نے ایک قرآن دے مانے نہیں، ایویں نہ صرف چس لے کے سٹ دے میں۔ تو اس لیے یہی حدیث دماغ میں رکھے، سود خور سرکار فرماتے ہیں جہنمیوں کی طرح پیٹ۔ دوسری حدیث بھی سن لیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، یہ خواب خلیل نہیں، یہ خواب محمد عربی ہے، یہ خواب اسماعیل نہیں، یہ خواب رسول اللہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک خون کا دریا ہے، کیا ہے؟ خون کا دریا ہے، اور کچھ لوگ خون کے دریا میں غوطے کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے ہیں، اور وہ خون میں جو غوطے کھاتے ہیں عذاب پاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دریا سے کنارے کی طرف آئیں، لیکن کنارے پہ کھڑے ہونے والے پتھر
پتھر اٹھا کے منہ پہ مارتے ہیں، وہ آگے ہونا چاہتے ہیں، وہ انہیں پھر اس کے اندر غرق کر دیتے ہیں۔ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا اپنے مالک سے، یہ خون کا دریا، یہ خون میں غوطے کھانے والے، مجھے بتایا گیا کہ پیشگی پرچہ آؤٹ کر دیا ہے تیرے لیے۔ ایک او قوما نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے پرچے بند رکھے ہوئے ہیں کہ آؤ گے تے پوچھاں گا، ساڑے واسطے پرچیز پہلے ہی کھول دیتے ہیں تاکہ تسی پہلے ہی سمجھ لو، تاکہ توانو او سزا نہ ملے جیڑی پچھلیاں نو ملی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا یہ امت تیری کے سود خور ہیں۔ کیا ہیں؟ سود خور ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ سود ہے کیا بلا؟ سود کیا ہے؟ سود کے لفظ کا معنی تو ہے کہ اصل مال کے اوپر جو زائد نفع ہوتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ اصل مال کے اوپر جو زائد ذرا زائد قدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر عرب کے اندر قرآن مجید نے جس چیز کو زیادہ ایڈریس کیا وہ دو شکلیں تھیں کہ لوگ عرب کے اندر کسی کو 100 روپیہ دیتے مہینے کے لیے مثلا، اور کہتے کہ مہینے کے بعد تم نے اس 100 پر مجھے 10 روپے الگ دینے ہیں، 100 یہ میرا آپ کے پاس رہے گا لیکن اس کے بدلے تو نے مجھے 10 روپے دینے ہیں، اور اگر تم 10 روپے مجھے نہ دے سکے، مہینہ اور چڑھ گیا تو پھر میں آپ سے 15 لوں گا، اگر اور مہینہ چڑھ گیا، اس کو اضعاف مضاعف، یہ اور بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اسے کہتے ہیں سود مرکب، بڑھتا ہی جا رہا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ادھر مدت بڑھتی جا رہی ہے، ادھر جس نے پیسے دیے اس کا سود بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ سود مرکب دونوں شکلیں عرب میں تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ مہینے کے بعد 10 اور بس نہ، اس نے کہا نہیں، اگر پیسے ادا نہیں کرو گے مہینہ اور چڑھا سود اور چڑھ گیا، مہینہ اور چڑھا سود اور چڑھ گیا۔ اب یہ سود کی شکل ہے کہ آپ نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور متعین کر لیا یا لکھ دیا یا زبانی کلامی بات طے ہو گئی کہ 100 لو 105 لوں گا، ٹھیک ہے، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لاکھ پہ ہو جائے، یہ 2 لاکھ پہ ہو جائے، یہ 100 پہ ہو جائے، یہ سود ہے۔ جب بھی آپ کسی کو قرض دیتے ہوئے اوپر متعین مقرر کر دیتے ہیں کہ اس 100 پر اتنے پیسے زیادہ، جو وہ زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل مال کے اوپر جو بڑھوتری ہے وہ سود ہے۔ اور یہ سود جو ہوتا ہے پھر اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ مثلا میں آپ سے لیتا ہوں 100 روپیہ اپنے خرچے کے لیے، مثلا میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب، مجھے آپ 500 روپیہ دے دیں، مہینے کے بعد لوٹا دوں گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد اس شرط پہ دیتا ہوں کہ تم مجھے 500 یہ بھی دو گے اور 50 روپیہ اور بھی دو گے۔ وہ جو 50 ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ یہ شخصی سود ہے۔ ایک سود وہ ہوتا ہے جو شخصی نہیں، تجارتی سود ہوتا ہے۔ جیسے بڑی بڑی فیکٹریاں لوگ اپنے کاروبار کے لیے، کام کے لیے لیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی شرط ہوتی ہے کہ سود بینک سے لو یا بندے سے لو، اس کو کہتے ہو کہ یہ 1500 مجھے دے دو، میں مہینے کا تمہیں لوٹاتا رہوں گا یا سال کا لوٹاتا رہوں گا۔ کتنا؟ میں اس میں سے 7% لوٹاؤں گا، 14% لوٹاؤں گا، 20% لوٹاؤں گا، جتنے پہ آپ دونوں طے کر لیا
وہ جو زائد آپ دے یا لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اسلام نے دونوں سودوں کو بلکہ ہر قسم کے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا یہ سود لینے والا، پھر سرکار فرماتے ہیں، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا سارے ہی لعنتی ہیں۔ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں، مجھے کوئی پتہ نہیں کون لیتا ہے کون دیتا ہے، پر مدینے والے میں تیرے علم کے قربان۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر بندہ سود، وہ ممبر پہ والا بھی کھائے گا، وہ اذان دینے والا بھی کھائے گا، وہ پیر صاحب بھی۔ ایک وقت آئے گا ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں سود کھائے گا، جو بہت اپنے آپ کو بچائے گا کم از کم غبار تو اس کے حصے میں بھی۔ بھائی اتنا غبار کیا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کا پروگرام نہیں ہے کہ میں مٹی کھاؤں، لیکن آپ کے ناک سے، آپ کے منہ سے کہیں نہ کہیں سے غبار اندر۔ میرے مدینے والے میں تیری نظر کے صدقے، میں تیری خبر کے صدقے، میں تیرے علم کے صدقے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر بندہ سود کھائے گا۔ اب حالت وہ ہو گئی، میں ہوں آپ ہیں، کسی نہ کسی شکل میں سود کا کوئی ذرہ میرے پیٹ میں بھی جا رہا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں کسی نہ کسی شکل میں میں سود کھا رہا ہوں، لیکن روز معافی مانگوں، مولا خواہی نہ خواہی، چاہا نہ چاہا، جو قطرہ میرے پیٹ میں آیا مجھے معاف کرنا، کیونکہ تیرا عذاب بہت بھاری ہے، میرے پاس نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے۔ اس لیے آپ ہیں، میں ہوں۔ کچھ لوگ ارادتاً کھاتے ہیں، کچھ لوگ بغیر ارادے کے کھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے میرے پاس جو میں بینک میں اگر پیسہ رکھتا ہوں تو وہ کاروبار سارا سود کا کرتا ہے، میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی رکھتا ہوں، مجھے تسلی ہے کہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ میں مت سمجھوں کہ میرے پیٹ میں دھواں نہیں جا رہا، نظام تو سارا وہی چل رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، گواہی دینے والا سارے ملعون ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھنا، اب اس کا جرم کتنا بڑا ہے، جرم کتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ، کئی بڑے بڑے صحابہ۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں میرا دل دہل رہا ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے جہنم کی لگام چڑھا دی جائے گی کہ تجھے ایک حق بات کا پتہ تھا تو نے پہنچائی کیوں نہیں، اگر یہ خوف نہ ہو تو میں یہ روایت جو میں نے پڑھ رکھی ہے حدیث، میں اس کو اپنے سینے میں دفن کر لوں، لیکن میں امانت ہے کملی والے کی آپ تک پہنچا رہا۔ باقی سائیں جانن تے گائیں جانن۔ فرمایا گیا کہ اس سود کا کہ 70 یا 72 گناہ ہیں، یعنی تہ در تہ گناہ، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے کتنے گناہ بنتے ہیں؟ 70 یا 72 گناہ، اور ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ جس نے سود کھایا کھلایا، فرمایا جس نے 70 میں سے سب سے چھوٹا معمولی جرم یہ ہے، جس نے سود کھایا وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے اپنی ماں کی عزت لوٹی۔
کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ یا میرے جیسے نکمے لوگ یہ سود کے کاروبار کرتے ہیں اور پیسہ بڑھے گا اور میری فیکٹریاں بڑھیں گی، تجارت میں بڑا نفع ہوگا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ ذرا تصور کریں کہ کیا کسی کو کوئی کہے، کوئی سوچ سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا؟ یہ کسی کو بندہ کہے وہ یہاں پہ چھری رکھ دے گا کہ تو نے یہ لفظ میرے لیے کہے کیسے؟ لیکن مجھے بتاؤ اتنا بڑا جرم، اور اس کی جو یہ کیوں لوگ شریعت نافذ نہیں کرتے؟ حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن عباس اور اس قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں جو سود خور ہو، جو سودی کاروبار کرنے والا ہو، اس کو شریعت منع کرے گی، اگر منع نہ ہو تو اس کی گردن اتار دی جائے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ قانون شریعت کا یہ ہے۔ حسن بصری جیسے لوگ، مولا علی کا خلیفہ، اس سے بڑا پیر پیدا ہی نہیں ہوا جس کا ڈائریکٹ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں سودی، سود خور، اب بار بار کیا کہنا، کھانا کھلانا سارے ہی آ گئے۔ سود خور کی سزا یہ ہے حضرت حسن بصری کے نزدیک کہ اسے منع کیا جائے، کرو بینک اپنے بند، یا اس کو اسلامی شریعت میں ڈالو، مشارکت کا نظام لاؤ، مزاربت کا نظام لاؤ۔ اگر یہی یہودی نظام رکھو گے تو شریعت کیا کہے گی اس کی؟ یہ زمین کے اوپر بھار ہے، یہ اللہ کا غدار ہے، اس کی سزا حیدر کی ذوالفقار ہے۔ یہ شریعت دے نیڑے کیوں نہیں آؤندے؟ ان کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ کبھی فضل الرحمان نے، مولویوں نے، پیروں نے، یہ جو اسمبلیوں کے اندر ہر دفعہ آئے ہوتے ہیں، کبھی ضد کی انہوں نے، کبھی دھرنا دیا کہ شریعت کا نظام لاؤ، باقی سارے مطالبے یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے اور بٹے ہیں، ان سب کے مفادات ایک ہیں، انہیں ان دین کے نظام میں اپنی موت نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے چلو یہ تو حضرت حسن، اکثریت فقہا کیا کہتے ہیں؟ اکثریت یہ کہتی ہے کہ سود خور کو پکڑا جائے گا، کہا جائے گا رک جا، آج سے بند، جو لینا تھا وہ ختم۔ یہ بھی یاد رکھیں، جو لینا تھا وہ ختم، اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر وہ ضد کرے کہ یہ نظام چلے گا، فرمایا اس کو اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، جب تک توبہ نہیں کرے گا کوئی ضمانت نہیں، چاہے سپریم کورٹ آئے چاہے ہائی کورٹ آ جائے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ پہلے سود کے اوپر قرضے آپ پتہ لیندے نا، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 40,000 روپیہ، لاکھ زیادہ تو زیادہ، یہ لیتے ہیں ارب، 2 ارب، اور پھر سال کے بعد آگے شو کیا کر دیا کہ دیوالیہ ہو گئے، اور لکھوایا شہباز شریف سے آڑی ملائی، عمران صاحب سے ملائی، زرداری سے سارا معاف۔ نہیں سمجھ آئی کاریگری؟
یہ وہ حرام خور جونکے ہیں، یہی سیاستدان ہیں، یہی حکمران ہیں، یہی افسر ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں، یہ سود خور بھی ہیں، یہ ملعون بھی ہیں، یہ تباہی اور بربادی پھیلانے والے بھی ہیں، یہ سود کھانے والے بھی ہیں، کھلانے والے بھی ہیں۔ یہ اس نظام کے اصل بینیفیشری ہیں۔ مدینے والے کا قانون یہ ہے کہ سود نہیں چلے گا۔ اب یہ کس نے قانون دیا؟ یہ میرے سامنے اللہ کا پاک قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار یہ شیطان کے مس کیے ہوئے پاگل جب کھڑے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح اور ان کو کہو سود چھوڑ دو تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قالوا انما البیع مثل الربا، آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو دکاندار نے 100 روپے کی چیز 110 میں بیچی، ٹھیک ہے، دکاندار نے بھی 100 روپے کی چیز 110 میں نے بھی 100 روپیہ دیا اور 110 لیا، تو ہم نے 100 روپے پہ اس نے بھی 10 لیے، میں نے بھی 10 لیے، تو پھر جیسے یہ تجارت ہے ویسے ہی سود ہے، منع کیوں کرتے ہو؟ دلیل تے بڑی تکڑی ہے بھئی، سبزی منڈی ہے، تسی سبزی لائی تے تسی بھی 100 روپے دی چیز لئی تے 100 والی 110 وچ ویچی تے اساں بھی 100 روپیہ دیتا تے 100 تے اتے 10 لیتا، اساں مجرم کیوں؟ یعنی تجارت کرنے والے کو ثواب اور مجھے عذاب۔ لگتا ہے تمہارا قانون بھی ہے خراب۔ آگے اللہ نے دلیل نہیں دی، میرا اللہ فرماتا ہے اس بدبخت کو کہو احل اللہ البیع وحرم الربا، اس کو کہو جو خود کائنات کا مولا ہے اس نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی پاور استعمال کی ہے، اللہ نے اپنی وارث شاہ بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی، اسا نیڑیوں گل مقامنی ہے۔ فرمائے دلیلہ تینو کی دیواں، اے فیصلہ میرا ہے، 10 اے جواب دے مینو، تو میاں ہے، تو شیخ ہے، تو جٹ ہے، تو بٹ ہے، تو گورنر ہے، تو وزیر اعلیٰ ہے، تو جج ہے، تو جرنل ہے، تو مولوی ہے، تو پیر ہے، تو مینو دس کہ تینو میرا فیصلہ منظور ہے کہ نہیں۔ تو بڑا اکانومسٹ ہے، بڑا معیشت دان ہے، تو مجھے یہ دلیلیں نہ دے کہ یہ تجارت اور سود ایک ہے۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تجارت ثواب ہے، سود عذاب ہے، 10 میری گل مننیوں کے نہیں۔ جی میں نو دلیلہ نہ دے، واہ ہائے ہائے ہائے، اس کو کہتے ہیں جو خود پیو تو حرام ہے، جو وہ پلائیں تو حلال ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جو مالک کہہ دے وہ درست۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کالا ٹکا لگ جائے نا، کالا، انہوں دن داغ لگ گیا ہے، نمی گاڑی لئی نا میاں صاحب تے اتے پترا نے لیر کالی بن چھڑی، او جی اے خیر ہے، آکھے چل نظر بد تو بچ جائے گی، کالی لیر اس واسطے بنی ہے تے کالا ٹکا لا چھڑو تے مطلب دو بن دینے، یا کالا ٹکا اس واسطے لگ گیا کہ بیچارے نو داغ لگ گیا مکاؤ، لیکن اگر یار ویکھ کے آکھے سونا بڑا لگ رہے ہیں، اے کالا ٹکا نہیں، اے تیرے سونے گلان دے اتے اے خال ہے،
تے اے لوکاں نوں کالا لگدا ہے، میرے واسطے لال ہے. ہن دس کی خیال ہے؟ کالا رنگ اونج کو جا لگدا ہے، جے یار نو بلال پسند آ جائے پھر یار نو تجارت پسند ہے، کاروبار انہوں پسند ہے، وہ آدھا اے ٹھیک ہے، یہ دے وچ 10 دے 12 بھی لے لوے خیر ہے، لیکن سود آلا ہے جیڑا اے 100 دے 5 بھی لوے تے سانو منظور. اساں بحث نہیں کرنی، اساں یار دا رخ ویکھنا ہے، اساں او دی تیوری ویکھنی ہے کہ یار دا منشا کی ہے. جے او زہر بھی دے وے تے پی جا. نہیں سمجھ آئی؟ او جیڑا خربوزے کھواندا رہا ہے، ایک دن کوڑ تما بھی دے وے تے کھا جا تے آکھ چھڈ تیرے ہتھیں نال عقیدت ہے، بھویں زہر پلا اساں پیوے. اللہ دا فیصلہ سنیا نے، انہیں آکھیا ہے دلیلاں نہ دے، تو بڑا بینکر ہے. آکھ جی بینکر، معیشت دان، مفتاح اسماعیل، اللہ کرے انہوں ذلیل. اور ظالم دے پترو بد دعا تے کر چھڈو، ہور تے تسی ککھ نہیں کرنا. اللہ کرم فرماوے، اس وزیر خزانہ نو لے جاوے، ایو جا ملعون اللہ کرے پھر نہ آوے، تے اے دے یاراں نو بھی نال ہی لے جاوے. آہستہ آہستہ یہ تواڈیاں چپاں مار گئیاں. اے جڑا ہے نا ذلیل، اے جڑا کانا، انہیں ایک دن اپنے انٹرویو وچ آکھیا، انہیں آکھیا اے اکے واری اساں جدوں ودھایا نا کنے 40 روپے 40 روپے تے اے ایک بندے نے بھی اوف نہیں کیتی. اے دا مطلب ہے سارے ہی خوش نے. جڑے خوش ہو منہ ہی دس دے پے نے. تے ہن لتر شتر بھگو کے رکھو. تہاڈا نہیں مطلب نہیں، تسی نفری آلے ہو، نفری وداؤ، چھتر ماری رکھو تے نفری وداؤ. تھوڑا جا سا لو، اجے مر نہ ہو گئے، جیوندے ہو. ظلم اس وقت تک برستا رہتا ہے جب تک مظلوم گردن جھکاتا جاتا ہے. جب مظلوم سینہ تان لیتا ہے پھر ظلم کا ہاتھ رکتا ہے. کم از کم بول تو لیا کرو. تواڈے کول امید نہیں کہ تسی خیر نال، پھر تسی نعرے انہاں دے مارنے نے. لیکن میں اپنے اطمینان واسطے کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر انہیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی. اب جب کہا نا سود خوروں نے کہ تجارت اور سود اکو شاہی تے ہے، اگے رب نے کیا کیا؟ اللہ نے آکھا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فیصلہ یہ میرا ہے، ہن گل کر. اور آگے کیا کہا؟ فرمایا فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہا. فرمایا جس نے اللہ کی نصیحت کو سن کے مان لیا اور سود کھانے سے رک گیا، فلہ ما سلف، پچھلا معاف. جیڑا گزر گیا او تیرے کولوں حساب نہیں لینا. یاد یہ ذرا غور کرنا، حساب نہیں لینا.
ایف بی آر نے نہیں پوچھنا کہ فلانے دا دینا لینا سی، لیکن اگے آکھیا وا امرہ اللہ، باقی تیرے میرے حساب اگے ہون گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتھے تے تم افسران نال مل لیں گا، اتھے تے اپروچ ہو جائے گی، مالک کہہ رہا ہے امرہ اللہ، جیڑا حرام تو کھادائی اے سپرد اللہ دے، تے پھر میری مرضی ہوے گی، چاہواں گا تے معاف کراں گا، چاہواں گا تے جکڑ لواں گا۔ ومن عادا، یہ بولیے اللہ دی، ومن عادا، اور پھر جیڑا کھانا چھڈ دے وے پھر کھانا شروع کر دے وے، فرمایا اولئک اصحاب النار، او میرا فیصلہ ہے پکا دوزخی ہے۔ بچا لین مولوی، ہن دوزخی تے ہے مولا سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال دوزخ وچ سڑے گا۔ ہن سنو گے، فرمایا ہم فیہا خالدون، اے ہمیشہ ہی سڑے گا۔ اس لفظ پہ غور کریں، یہ سزا قبلہ فیض صاحب صرف کافر کی ہے، ہمیشہ صرف کافر رہے گا۔ بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا بدکار ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، لیکن سود خور کے لیے یہ لفظ ہیں، فرمایا انہوں میں نہیں نکلن دینا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب آگے سرا سنیں، فرمایا کہ یہ سمجھتا یہ ہے کہ اس دولت سود والی فیکٹری سے فیکٹری، دکان سے دکان بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، فرمایا یاد رکھ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، خیرات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تجھے نظر نہیں آتا ہے، رسی وہ لمبی کرتا جاتا ہے، تو خوش ہوتا ہے، ایک شوگر مل، دوجی شوگر مل، قرضہ معاف کرا لیا، پھر خود ممبر بن گئے، تو خوش ہو رہا ہے۔ فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ ناشکرے اور پرلے درجے کے گنہگار سے پیار کبھی نہیں کرتا۔ اللہ پیار کرتا ہے شکر کرنے والے سے۔ شکر کرنے والا کون ہے؟ جب اللہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ شکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے خان محمد قادری کو 4 لفظ علم دیا ہے، تو یہ 12:30 بجے ڈیوٹی ہے آ کے بیٹھے اور 1.5 گھنٹہ یار کے نام کا ہوکا رج کے دے۔ پورے لاہور میں کوئی 15 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 45 منٹ تے پوچھ دین آدھن قادری صاحب تسی کنے جمعے پڑھان دے ہو؟ میں کیا ایک تو انہا وڈا خطیب ہیں تے ایک جمعہ، یہ مطلب ہے تینوں دوجی جگہ لبدی نہیں۔ وہ فلاں جڑے خطیب صاحب نے 3 جمعے پڑھان دینے۔ میں آکھے جی میں ایک اس واسطے پڑھانا کہ پوری دیانتداری دے نال رج کے یار دا پیغام سنا۔ وعدے نا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، ہو سکتا ہے یار نو کوئی جمعہ پسند آ جاوے۔ پیسے آندو میں نو بھی بڑی لوڑ ہے۔ 3 جاباں جڑے بندے نو لبن، ہر جاب دے وچوں انہوں 40,000 لبے تے کنا ہو گیا؟
تے مہینے تو بعد 1 لاکھ تے اننے پیسے لب گئے، کوئی گھاٹے والا کام میں نہیں سمجھ آئی؟ تے اے میں پاگل ہوں، میں کوئی دیوانہ، اور پھر مینوں ایک کوئی بیماری ہے کہ میں 12:30 بجے ہی پہنچنا ہے، 5 منٹ لیٹ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، پر بیماری یہی ہے، ایک تے یار دے نام دا ہوکا، دوسرا چوکیدار نیوٹرل نہیں ہوندے، چوکیدار جاگدے رہندے نے۔ مینوں جو پتہ ہے کہ میرے کولوں پہلے آ کے میرے بھائی تے میرے بابے بیٹھے نے، پتہ نہیں کوئی کتھوں، اور موسم بھی خراب تے پھر بھی اے کام چھڈ کے، کاروبار چھڈ کے مینوں تے روٹی کسے نہ کسے سجے کھبے کسے دے دینی ہے، انہاں کمانی ہے تے آنی ہے، اے میرے تو پہلے آ کے بیٹھے نے، اصل چمپئن تے اے نے۔ انہاں دے صدقے انہاں دا دامن پکڑ کے اساں ٹر جانا ہے، اے اگے ہون گے اسی، اے سچی گل اے ہی ہے۔ ہن سمجھو ذرا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو سود کھانے والے ہیں اللہ سود مٹاتا ہے، اور آپ کو پاکستان کا کبھی سوچا؟ آج جو چیخ رہے ہم، سری لنکا اجڑ گیا، جرم کیا ہوا تھا؟ اس سے قرضہ لیا، اس ملک سے قرضہ لیا، خرچے بڑھتے رہے، ہر وزیر کے لیے نمی پراڈو، ہر وزیر کے لیے اتنا 100 لیٹر مفت، ہر وزیر کے لیے لاہور میں کوٹھی مفت، ہر وزیر کے لیے اسلام آباد میں مفت، ایک ایک وزیر، ایک ایک ایم پی اے، ایک ایک ایم این اے کا کروڑوں کا خرچہ، وہ خرچے ہر سال بڑھتے رہے، اور چلتے کہاں پہ رہے؟ قرضہ لے کے۔ وہ آدمی جو قرضہ آپ سے لیا، مجھ سے لیا، اس سے لیا، خرچے بڑھاتا رہا، قرضے لیتا رہا، پھر جب قرض لوٹانے کی باری آئی تو جو کماتا ہے 5 یہ لے جاتا ہے، 5 یہ لے جاتا ہے، 5 یہ لے جاتا ہے، شام کو کمانے کے باوجود جیب خالی، بیٹھ کے بچوں میں روتا ہے، بچے پوچھتے ابا آپ نے تو آج 50,000 کمایا، وہ کدھر گیا؟ کہتا ہے 10 وہ لے گیا، اس سے بھی قرضہ لے رکھا ہے، 10 وہ لے گیا، اس سے بھی مہینے کے ادھار پہ قرضہ لے رکھا ہے، ابھی ایک کا 10 دینا باقی ہے۔ بیوی کی بالیاں بکیں، بیٹی کے ناک کا کوکا بکا، گھر کا فرنیچر بکا، پھر فرج بکا، کل تک رہتا تھا گلبرگ کی کوٹھی میں، اب بادامی باغ میں 3 کمرے کا مکان نہیں۔ جیسے یہ اجڑا ہے ایسے پاکستان کا حال ہے۔ اب کہتے ہیں اگر ہم تمہاری پیٹھ پہ کوڑے نہ ماریں تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ واہ واہ، کھاؤ تم، کوڑے کھائیں۔ اجے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کوٹھیاں تم انجوائے کرو، مفت کے پٹرول تم پیو، تمہارے کتے مکھن کھائیں، تمہارے گھوڑے مربے کھائیں، تم وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھینسیں رکھ کے خالص دودھ پیو، پیسہ غریبوں کا، اور پھر ہمیں کو ملک دیوالیہ ہو جائے گا اگر یہ پٹرول نہ بڑھایا، ڈیزل نہ بڑھایا۔ سیدھا علاج تھا کہ وزیروں کی سہولیات، مشیروں کی سہولیات، تنخواہیں وزیر اعظم، صدر جتنے ہیں سب کی بند، اٹھا کے دو بیت المال میں، سارا معاملہ ہی سیدھا۔
آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں روز جو دھمکی دیتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. بھئی کیوں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اگر IMF سے قرضہ نہ ملا تو آپ وہ قرضہ لے کے کریں گا کیا؟ کہتے ہیں وہ جو قرض لے رکھا ہے اس قرض کی قسطیں دینی ہے، یعنی قرض لے کے پھر قرض کی. کیا کہنے، یہ ہے اہل، یہ ہے ارسطو کی اولاد، یہ ہیں افلاطون کے پتر، یہ ہیں وہ جو کہتے تھے نہ سمجھ گئے ہم سمجھدار آئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ قرضہ لے کے پھر قرضہ واپس کرنا ہے. وہ ایک بندہ بھی یہی کام کرے تو وہ گھر اجڑتا ہے، اس گھر کو اجڑنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اب قرض وہ کھایا کس نے؟ فیکٹریاں تم نے لگائیں، عیاشیاں تم نے کی. اللہ جانتا ہے جن رستوں پہ یہ لوگ آتے جاتے ہیں، آپ جائیں وہاں پہ آپ کو کئی 100 بیلدار نظر آئیں گے سڑکوں کو سجاتے ہوئے، اور جہاں آپ رہتے ہیں اتھے گندی گند. بھئی عیاشیاں تمہاری بیلدار سے لے کر درخت، پھول، پھل لگ رہے ہیں، کیونکہ صاحب جی نے اس غریب ملک کے فلانوں نے گزرنا ہے. کھا تم جاؤ اور پٹرول ہماری گردن پہ، ڈیزل ہماری گردن پہ، نمک ہمیں نہیں ملتا، دال ہمیں نہیں ملتی. سناتے ہمیں ہو کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال. یہی حکمران تمہارے، میں نے یہی بڑے سے لے کے چھوٹے تک آوارہ فقیروں کی طرح میں نے لندن کی گلیوں میں ٹیکسیوں پہ دھکے کھاتے دیکھے ہیں. یہاں ان کا کتا بھی پجیروں میں بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے بھی پولیس کی گاڑی، آگے بھی پولیس کی گاڑی. جب یہ نکلتے ہیں تو کتنی گاڑیاں، ان میں پٹرول جلتا ہے، ڈیزل جلتا ہے. اب پولیس کا خرچہ، آنے جانے کا خرچہ کس پہ؟ ہم پہ، تم پہ. اس لیے اللہ پاک نے بولا کہ ظالمو، اس تباہی کی بربادی کی بنیاد سود ہے، اور جو تم قرض لیتے رہے ہو سود پر، چائنا کے ہم مقروض، سعودیہ کے ہم مقروض، فرانس کے ہم مقروض، جرمنی کے ہم مقروض، IMF کے ہم مقروض، ورلڈ بینک کے ہم مقروض. کتنی دنیا ہے جو لینے والی ہے، ہم بھکاری. اتنے سارے اگر قرض خواہ در پہ آ جائیں، عزت رہے گی، شان رہے گی؟ کوئی گریبان کا تار بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا. نہ عزت بچے گی، نہ کپڑا بچے گا، نہ گریبان کا. گھر کے سارے سامان کو بیچ کے بھی کچھ. اب ایک ہی ان کے پاس حل ہے کہ مرے کو مارے شاہ مدار. انہی پہ بجلی مہنگی کر دو، ماچس پہ ٹیکس لگا دو، تیلی پہ ٹیکس لگا دو، آڑو پہ ٹیکس لگا دو، امرود پہ ٹیکس لگا دو، آٹے پہ ٹیکس لگا دو، ان کے بیٹھنے پہ ٹیکس، اٹھنے پہ ٹیکس، سانسوں پہ ٹیکس، اور پھر ہنس ہنس کے دانت نکال نکال کے ٹیکس لگا دو. اوے جو حاکم ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہمدرد ہوتا. کیا باپ کے سامنے اولاد ایسے بلکتی ہے، ایسے تڑپتی ہے؟ ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ سود. کیا ہے؟ سود. اور میرے رب نے بولا کہ لا یحب کل کفار اسیم. یہ پرلے درجے کا ناشکرا بھی ہے سود خور، پرلے درجے کا بدکار بھی ہے. آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.
اللہ فرماتا ہے او ایمان والو ڈرو اللہ سے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑ دو سود۔ کیا کہا؟ چھوڑ دو سود۔ اور آگے کیا کہا؟ ان کنتم مومنین، اے مومنے تے پھر تے چھاڑی دے، یا ایمان دا دعویٰ چھڑ، یا یہ نہ کہے میں مومن ہوں، مومن ہے تو میری ایمان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جب آئی نا یہ آیت، سب سے زیادہ سود کا کاروبار تھا نبی پاک کے چاچے کا۔ کس کا؟ حضرت عباس کا، اور حصے دار بھی تھے، بھاری سود، اور لاکھوں میں اس سے لینا اس سے لینا۔ ہن باقیاں دے اتے تے قانون لگ دے تے چاچے ہو رہی، نہیں سمجھ آئی؟ ایک قانون سارے جہان تے نافذ کرنا سوکھا تے چاچے آتے ڈاڈھا ہی اوکھا۔ تے جو ہی اللہ دا حکم آیا، مدینے والے نے نعرہ لایا، فرمایا میں سب تو پہلے اپنے چاچے دا سود جیڑا انہیں لینا ہے لکھاں کروڑاں، میں محمد عربی اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے روند رہا۔ ختم۔ پتہ سی چاچے نو کہ بتیجے ہوراں دے قانون نے جڑے اٹل نے، انہاں قانون ہے کوئی لچک شچک۔ چاچے نے سر نیواں کر لیا، آکھیا جیوں تواڈی مرضی۔ اوے سود خور حکمرانو، تم نبی کے چاچے کی طرح گردن جھکا کے کیوں نہیں کہتے ربا جیوں تیری مرضی؟ واہ مدینے والے۔ آگے بھی سن لو، بنو مغیرہ ایک قبیلہ تھا، انہوں نے سود دینا تھا بنو عمر قبیلے کا، تے سود قبیلہ در قبیلہ تے اتنا بھاری سود، تے انہاں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، تے حضور دی خدمت وچ آئے، سونیا کلمہ پڑھ لے آئے، مومن ہو گئے ہاں، تے رب آدھا ہے جے مومن ہو تے پھر سود چھڑ دے ہو، تے اساں لینا گھاٹے دینا چوکھا ہے۔ ہن نبی پاک آکھ دے ہن جڑا ہے او تے دیو نا، او تے دیو نا۔ نبی پاک نے اپنا قاصد بھیجیا، جا کے بنو عمر قبیلے نو آکھ دیو کہ اے مومن ہو گئے نے، سود ہون اے دین تے اے جرم بندا ہے، رب آکھے اے سود ختم، لہذا ہون نہ لینا تے نہ۔ کیوں جی؟ چاچے تو شروع کیتا تے کلم نسخ پھیر دیتا، قرآن دے اتے عمل کرن دی چاستے آئی رب۔ اور پھر یاد رکھیں، جمہور شریعت کا قانون آپ کو بتا رہا ہوں، امام آلوسی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ضد کرے کہ یہ نظام چلنا چاہیے، جیسے آج کل گورنمنٹ اپیل میں گئی ہے، یہ نظام چلنا چاہیے، تو حضرت امام محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں یہ قانون کی شکل آئے ہیں، فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے جو سود نہ چھوڑے۔ فرماتے ہیں جو برتاؤ باغیوں اور مرتدوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی باغی اور مرتد والا قانون چلے گا۔ سود خور اگر سود سے نہ رکے تو اس کے ساتھ نظام کیا چلے گا؟ مرتد اگر کلمہ پڑھ کے واپس نہ آئے اس کا حال تلوار ہے، باغی کا بھی حال ہر قانون میں تلوار ہے، سود خور کا آخری حال بھی تلوار ہے۔ اب ذرا آگے بھی سنیں، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
ابھی میں قرآن پاک میں چل رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ سود لینا دینا نہ چھوڑا تو اب قانون اللہ کا کیا ہے؟ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر خدا اور رسول کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہے کسی میں طاقت کہ اللہ سے جنگ؟ یہ جو آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، یہ کسی دانشور کا قول نہیں، یہ کسی صحابی کی روایت نہیں، یہ رسول اللہ کا قول نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی سری آیت ہے کہ جو سود نہ چھوڑے پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے. کوئی مومن مسلمان سوچ سکتا ہے کہ میں اللہ سے کہ بلا فیض صاحب یہی ترجمہ ہے نا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ ہے، تو پھر فرمایا سن لو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے لیے اور اللہ سے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس میں دم ہے؟ یہ جتنے بھی سود کا کاروبار ہم کر رہے ہیں، یہ جتنی بینکنگ کا موجودہ نظام اکثر چل رہا ہے، یہ خدا سے جنگ. خدا سے جنگ کرنے والے بھی برکت پائیں گے، آباد ہوں گے، رحمت برسے گی. فرمایا یاد رکھو تم نے سود نہ چھوڑا تو گندم اگے گی، برکت نہیں ہوگی. بارش ہوگی پہلے نہیں ہوگی، ہوگی بغیر موسم کے ہوگی سیلاب آئیں گے، فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. بارش نہیں ہوگی، جو ہوگی تو رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی، اور بھی عذاب آئے گا، عمر میں برکت ختم ہو جائے گی، دشمن تم پہ مسلط ہو جائے گا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. آج ہوا وہ حشر کے نہیں، خدا کے ساتھ اعلان جنگ، رسول کے ساتھ. یہ میرے جیسے چھوٹے بندے سے لے کر حکمران تک سب کے لیے قرآن کی صدا یہی ہے کہ اگر سود کو تم نے نہ چھوڑا پھر تم کس سے جنگ کرو؟ پھر تم دشمن ہو کس کے؟ جنگ تو دشمنوں کی ہوتی ہے، دوستوں کی بھی کوئی جنگ ہوتی ہے. فرمایا تم پھر میرے دوست نہیں، تم دشمن ہو خدا کے، تم رسول کے عاشق نہیں. تم یہ عجیب تماشا ہے، کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، رسول پاک پہ جان قربان ہے. جان دے رہے ہو، نظام نہیں بدلتے، قانون نہیں بدلتے. یہ کیا تماشا ہے؟ میرے اللہ نے، رحیم کریم اللہ نے، اس نے کہا اگر تم نے علم تفعلوا، اگر تم نے سود کا نظام نہ چھوڑا تو پھر خدا سے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے قانون دیا، فرمایا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو، اگر تم توبہ کر لو سود کے لین دین سے، تو جو اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا. باقی جو اوپر سود ہے اس کی امید نہ رکھنا، وہ ختم. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. نہ تم پر زیادتی ہوگی، نہ تم پہ کسی پہ زیادتی کرو. نظام سیدھا ہے، اپنی رقم لو اور راہ پکڑو. جو زیادہ ہے وہ معاف، وہ ختم. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رسول کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے دین کا فیصلہ. اتنا زور دے کے خدا نے کسی بات پہ، یعنی پورا قرآن آپ پڑھیں، اللہ نے کسی بھی بات کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ نہ کیا تو میرے ساتھ جنگ ہے. صرف سود کے لیے کہا ہے. اور میں پھر بہت بعد میں میرے کچھ دوست آئے ہیں، سود اتنی بڑی لعنت ہے. مدینے والے نے کہا کہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اگر کوئی سود پہ ڈٹ گیا
تو فرمایا 70 گناہ ہیں سود کے، اس سے معمولی چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ اور ایک بزرگ نے تو یہ بھی نقل کیا کہ ایک بار نہیں 33 بار جس نے منہ کالا کیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ کے اندر بندہ جائے اور پھر پیٹ بڑھا ہوا ہے کوٹھے کی طرح، پیٹ میں سانپ پھر رہے ہیں، اور مدینے والا پوچھ رہا ہے مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری امت کے سود خور۔ اور سود کی تباہی ہم دور نہیں اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہمیں اخبار پہ ملتا ہے کہ خدا نخواستہ ملک سری لنکا نہ بن جائے۔ یہ روز آتا ہے نا، سری لنکا نہ بن جائے۔ تو سری لنکا کیسے بنا کہ اب پیسے نہیں ہیں قرض ادا کرنے کے، قرض ادا کرنے کے، اب قرضہ کوئی دیتا نہیں، آگے قرضہ کوئی دیتا نہیں ہے۔ ہمارا وزیر اعظم سعودی عرب کے چکر کاٹ کے اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں بھیک لینے نہیں آیا، میں تو اپنے بھائیوں کے پاس آیا ہوں۔ کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ وزیر اعظم یا صدر پورے ملک کا باپ ہوتا ہے۔ جس اولاد کا باپ بھیک مانگنے جائے، آگے بھیک کے لیے کوئی ٹکڑا جھولی میں نہ ڈالے، اس گھر کی بھی کوئی عزت ہے۔ اور یہ ساری تباہی کب سے ہے؟ قرض پہ قرض لیتے گئے، قرض پہ قرض لیتے گئے، اور وہ قرضہ کس کے ذمہ آیا؟ وہ ان حکمرانوں کے ذمہ نہیں ہے، ان کے گھر بھی باہر ہیں، ان کے کاروبار بھی باہر ہیں، ان کی رقمیں بھی باہر ہیں۔ یہ صرف ہمیں گدھا اور کھوتا سمجھ کے ہم پہ سواری کرنے آتے ہیں۔ قرضہ آپ پہ ہے، قرضہ مجھ پہ ہے، قرضہ جو بچے آپ کے پیدا ہوں گے ان پہ بھی ہے، اور یہ قرضہ اصل میں ادا بھی آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، عیاشیاں انہوں نے کرنی ہے، قرضے یہ لیتے ہیں، قرض کھا یہ جاتے ہیں، ہمارے پلے ہمارے لیے صرف مہنگائی بچتی ہے، ہمارے ذمے بھوک بچتی ہے، ہمارے ذمے پیاس بچتی ہے، ہمارے بچے رات کو سو نہیں سکتے، ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے، ہمارے گھر کا پنکھا بند ہے، دن کو ہماری دکان ہمارا کھوکھا بند ہے۔ کس لیے کہ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روشنی ہے۔ ان کے گھر رات کو بھی روشن، دن کو بھی روشن۔ وہ کس سے؟ وہ تیرے خون سے، وہ میرے خون سے۔ اور اس پہ ہمیں صرف رو بھی لیں، نہ تڑپنے کی اجازت، نہ فریاد کی، دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں، یہ مرضی میرے سیاد کی۔ میں نے آج سود کی جو حقیقت آپ کو واضح کی ہے کہ یہ خدا سے جنگ ہے، ہماری اپیل ہے کہ یہ جنگ بند کرو۔ یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ سنیوں کا یا وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے۔ وہ کھوکھے پہ بیٹھا ہے، وہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ ریڑی پہ ہے، وہ کھوتی ریڑی چلا رہا ہے، وہ مسجد پہ خطاب کر رہا ہے، وہ ہر مسلمان، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بچی ہے، وہ بچہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں آپ کا انجن ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ریڑی آپ ہیں تو میری گردن پہ بھار ہے۔ اگر میں بھی چپ ہو گیا تو میں پہلا گنگا شیطان، پھر آپ۔ اس لیے چپ ہم نہیں رہیں گے، بات ہم کہیں گے، لیکن اس پاک کلام کی روشنی میں کہیں گے۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اب ہمیں یہ مت کہو کہ یہ عمران خان کا قصور ہے، یہ فلان خان کا قصور ہے، ہم کوئی نہیں سنیں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔
نے حساب تم سے لینا ہے، ہم نے تم سے پوچھنا ہے، رات دن ادھر ادھر ہاتھ مت اٹھاؤ، ہمیں حساب دو۔ حضرت عمر فاروق دہی گر گئی بڈھڑی کی، کہتے ہیں دہی گر گئی بڈھی عورت کی، اور مٹی خیر سے مٹی ہے وہ کھا گئی، تو بی بی کھڑی ہے کس کو آواز لگاؤں، کس سے فریاد کروں؟ اتفاقاً حضرت عمر آ گئے، دیکھ کے فریکوینٹلی صدا دی، وے عمر۔ ان کے ارد گرد تو پولیس ہی اتنی ہوتی ہے، کسی کی آواز ہی نہیں جاتی، ویسے بھی ان کے کان بند ہوتے ہیں، جب تک یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں، جو ہی سیٹ ملتی ہے بند ہو جاتے ہیں۔ اے عمر، 22 یا 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک بڑھیا کی آواز پہ فٹ مڑا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، پیچھے دیکھا تو بڑھیا تھی، جی ماں جی، جی اماں جی، اے عمر جی اماں، یہ دہی کھا گئی ہے مٹی واپس کروا۔ اس کو کہتے انوکھا لاڈلا، کھلن کو مانگے چاند۔ انوکھا لاڈلا، کھلن کو مانگے چاند۔ ایتے انجیے کے پتر آکھے ابا جی، جی میرا بچہ، ایک دودھ میں چینی ڈال، لے میرا بچہ دی ڈال، پھر کہے ابو جی دودھ میں سے چینی نکال۔ بی بی کہتی ہے مٹی سے میری دہی واپس کروا۔ حضرت عمر نے کہا ماں جی مٹی بے جان ہے، سنتی نہیں ہے، پھر کھا گئی پی گئی، اس میں رچ بس گئی، میں آپ کو اور لے دیتا ہوں۔ ضد کر کے چھوٹے بچے کی طرح اڑ گئی، کہنے لگی میں ساگی لینی ہے۔ تسی کی یادے ہو؟ اپنی لینی ہے، سیم اپنی لینی ہے۔ حضرت عمر آکھیا ہن اس عمر وچ کون سمجھاوے؟ آپ نے دیکھا، کہا اماں بے جان مٹی، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا، ٹھک سے بولی۔ کیا کہا؟ اگر لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کروا سکتا تھا، کس نے منت کی تھی؟ کس نے تیری منت کی تھی؟ سن کے آئیں بائیں شائیں نہیں، انصاف کیا تھا نا، ایسے ہاتھ میں چھوٹا سا کوڑا ہوتا تھا، ایسے زمین پہ لہرایا، کہا او زمین تو امانت کھا گئی بی بی کی، ایک بات بتا، کیا عمر نے تیرے سینے پہ انصاف کیا کہ نہیں؟ اگر میں نے انصاف کیا تو تو ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ واپس پلٹا دہی، نہیں تو کوڑا عمر کا تیرے سینے پہ برسے گا۔ سیکنڈ نہیں لگا، مٹی کے پیٹ سے دہی ابلی سیدھی برتن میں۔ تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کس نے کہا تھا؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ آخر میں لطیف بات سن لو، ایک جگہ پہ ہو رہا تھا مشاعرہ، دکھ کی باتیں میں نے ساری کی 1.5 گھنٹہ، اب ایک لطیف بات ہو رہا تھا مشاعرہ، شاعر شاعری کر رہے تھے، ایک شاعر سٹیج پہ آیا لیکن زبان پہ شعر نہ آیا، چپ کر کے کھڑا ہے۔ ایک بابا پچھلی صف میں بیٹھا تھا ڈنڈکا لے کے، اس نے ڈنڈا اٹھایا، دوڑا ہوا سیدھا سٹیج کی طرف آیا۔ شاعر نے دیکھا کہ بابا تا سیدھا تے بمائے متار دے میرے آلے پاسے، او نسن لگا شاعر، بابے آکھیا تو نہ جاویں، انہیں آکھیا تو آندھا میرے آلے پاسے پہ ہے تے بلا روک ٹوک تے میں نہ نساں، انہیں آکھیا آخدہ جو پہ ہیں تو نہ نس، اور رک گیا، بابا نیڑے آ گیا، وہ پھر نسن لگا، انہیں آکھا دا پروگرام تے ڈائریکٹ
وہ پھر انہیں بابے آکھیا تینو جو پہ آدھا نا نس تینو کچھ نہیں آدھا انہا آخدہ ہویا بابا سٹیج دے اتے چڑھ گیا تے شاعر آکھیا میں مر گیا انہیں آکھیا ہون بھی وقت کے نساں اور نسن لگا بابے آکھیا جو ہے نا نس تینو کچھ نہیں آکھدا انہیں آکھدا ہون تے سر تے پہنچ گئے ہو تے آدھے ہو تو نہ نس انہیں آکھیا میں تینو کچھ نہیں آکھدا میں انہوں پہ لبداں جیڑا تینو لے کے آیا ہے ہون اساں لب رہے ہیں تو انہوں لے کون آیا ہے اساں اس برے دی ماں نو لبنا ہے جنہیں 22 کروڑ لوگاں نو روا چھڑیا غریباں دیاں چیکاں نکل گئیاں ہن کون پھپولے سینے دے پھاڑے ایک بچہ نوجوان بچہ رو کے میں نو ملیا سارے آندے تے نہیں دس سکدا تے او میں نو اے سمجھ کے ملیا کہ ایک بڑا امیر آدمی ہے اے دے کولو ذرا پیسے لب جان گے تے میں انہوں بلایا میں آکھیا کیوں روندا ہے انہیں میں نو آکھیا کہ میں کماندہ میں پر میں نو عذاب اے پیا میں لوکاں کولو قرضہ چک لیا کسے کولو 50,000 کسے کولو 50,000 تے کم میرا چل پیا ہے تے میں روز دا 5-6 ہزار کما لینا پر شام پہندیے تے 1-2 ہزار جنہ کولو قرضہ لیا او لے جان دن تے میں نو میری ایک بچی تے ایک بچہ تے او دے دودھ واسطے بھی پیسے نہیں بچتے تے تیرا سنے تو چنگا بندہ ہے میں آکھیا میں تیری طرح میں بھی تیری طرح ہی منگتا میں لوگاں کو لو منگ کے کھانا اے میں نو لوگ 10-10 روپے لے جاندن تے میں چٹے کپڑے ایک کپڑے بھی میں آکھیا میرے تن تھے میرے نہیں یہ بھی لوگاں دیتے ہوئے نہیں اے میری پگڑی تو لے کے میری جتی تک لوگاں دیتی ہے تے میں پائی پھرداں ایک بندے تے بچے دی کہانی نہیں ہر دوجے گھر دی کہانی اے وے انہاں دے کتے مکھن پہ کھاندے نے انہاں دے کتے مکھن پہ کھاندے جے انہاں دے جانور مربے کھاندے جے ہمیں کہتے ہیں کہ ملک کے یہ حال ہو رہے ہیں ہم اپنے مالک سے اور کچھ نہیں دعائیں تو پھر کریں گے وہ تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں میرے پیارے بھائیوں ان تمام برائیوں کی جڑ میں نے قرآن پاک کی یہ ساری آیتیں یہ فریاد ہے یہ صدا ہے یہ چیخیں ہیں جو 70-75 سال گزر گئے قرآن پکارتا آ رہا ہے اور یہ ظالم قرآن مجید کو پھینکتے آ رہے ہیں اور میرے نبی کی قیامت کے دن صدا یہ ہوگی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا میرا نبی حجت بن کے آئے گا مدعی بن کے آئے گا اور کہے گا میرے خدا مجھے ان سے حساب لے کے دے انہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا میں نے اس لیے سٹیج پہ یہ رکھا ہے کہ میرے رب میرے مصطفیٰ ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگا رکھا میرے رب کے فرشتوں گواہ رہنا مسجد صدیقیہ محلہ صدیق پورہ میں یہ میرے مسلمان بھائی ہم سارے مل کے مولا ہم نے تیرے قرآن کو نہیں چھوڑا ہم تیرے قرآن کے ساتھ ہیں بے بس ہیں بے کس ہیں مولا تیرا قرآن ہمارے سر پہ مولا تیرا قرآن ہماری آنکھوں پہ تیرا قرآن ہمارے ہونٹوں پہ مولا ہم بے قصور ہیں ان ظالموں کی سزا مولا بے قصوروں کو نہ دے بے کس ہیں بے بس ہیں ہم پہ قحط مسلط نہ کر ہم پہ ظلم مسلط نہ کر ہم تیری بارگاہ میں تیرے گھر میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے صدقہ تجھے کالی کملی والے کا ہمیں معاف کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ